ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں و عزیز ساتھیوں، یہ دنیا کو جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ساری کائنات جو ہمیں دکھ رہی ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، کس کو کتنی ملی ہے کوئی نہیں بتا سکتا. جو بھی وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، کیونکہ آخرت کی وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. ہم سب کو بھی ایک دن مٹی میں سما جانا ہے. یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رمضان سے ایک دن پہلے، کیونکہ آنے والا مہینہ مقدس مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، دوسرے بارے میں اور بھی مختلف احادیث میں روزے کا ذکر فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا. تو یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے. روزہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، مجھے اور ساری انسانیت کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں فرض کی ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، اس میں ہم ہی لوگوں کا فائدہ ہے. روزے کے کتنے فائدے ہیں؟ آج مشینی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. مسلم سے زیادہ غیر ایمان والے سمجھتے ہیں کہ روزے کے فائدے کتنے ہیں. آج کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ روزے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. بہت سارے مرض ہیں وہ روزے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. اسلام کے اندر کھانے پینے اور دنیا کی تمام چیزوں کے آداب اور سلیقہ بتایا گیا ہے. اسی میں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے روزہ فرض کیا، اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا اے مسلمانوں، روزہ خالی تمہارے اوپر بھی فرض نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جو قومیں اور امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیا گیا تھا. آپ پڑھیں گے 16ویں پارے میں سورہ مریم، ترجمہ پڑھیے آپ اس کا. باقاعدہ حضرت مریم علیہ السلام کا پورا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف عورت یعنی ان کی ماں مریم سے پیدا کیا. واحد نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف عورت یعنی ماں سے پیدا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم جب اپنے بیٹے کو لے کر آئی تو قوم پوچھنے لگی. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں بولوں گی. فقولی انی نذرت للرحمن صوما، میرا آج روزہ ہے، میں بولوں گی نہیں. بچہ گود میں، کوئی شادی نہیں ہوئی مریم کی، کہ کہاں سے لے آئی؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے. مریم علیہ السلام کی قوم نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو بڑا دیندار تھا. مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران، اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، کیونکہ مریم کی ماں نے اللہ سے نظر مانی تھی، اللہ رب العزت سے منت مانی تھی. آج ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے. مریم علیہ السلام کی ماں اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ سے مانگا انی نذرت، کہ اے میرے اللہ جو اولاد ہوگی میں تیرے لیے وقف کر دوں گی. آج یہ ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے. بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے ہم ذہن بنا لیتے ہیں میرا بیٹا دنیا کا یہ کام کرے گا، اور پھر اسی کے فیصلے ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے ذہنوں سے یہ نکل جاتا ہے کہ نہیں میرا بیٹا بڑے ہو کر دین کا کام کرے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہیں، ماں کے سامنے آتے ہیں، ماں کہتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے خوش ہو کہ ہاں ماں آج میں نے 1,00,000 کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا، اور کتنے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نیک بنا دیا. ماں نے جواب دیا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے. کہ کیوں؟ کہ بیٹا میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. وہ ماحول، وہ مائیں آج دنیا سے چلی گئی. ہم کبھی ارادے نہیں کرتے کہ نہیں میرا بیٹا یہ بڑے ہو کر اسلام اور دین کے لیے قربانی دے گا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں قرآن پڑھنے والے ختم، نمازی مسجدوں سے چلے گئے، بازاروں کے اندر جھوٹ کا غلبہ ہو گیا، سچ ختم ہو گیا، رشوت، بیاج، سود عام ہو گیا. تو مریم علیہ السلام کی والدہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا لیکن نظر اور منت مان رہی ہے. انی اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب اس کو قبول کر لے. لیکن ہوا کیا؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، بیٹی پیدا ہو گئی یعنی مریم. بہرحال وہ واقعہ دوسرا ہے. بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بغیر مرد کے پیدا کر دیا، مریم علیہ السلام لے کر گئی قوم کے پاس. قوم ان کو برا کہنے لگی. قرآن اس کو بیان کرتا ہے 16ویں پارے میں سورہ مریم میں ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو بدکار نہیں تھا، وہ تو بڑا نیک تھا. وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی نعوذ باللہ بدکار نہیں تھی. بس معلوم ہوتا ہے کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لو. آج یہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے گھروں میں. ابھی تو یہ دونوں بالکل قریبی تعلق تھے، بھائی بھائی کی طرح مل رہے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ وہ ادھر سے گیا، وہ ادھر سے گیا، آمنا سامنا ہوا، نہ سلام ہے نہ کلام ہے. معلوم ہوا کسی نے غیبت کر دی، اس کا ذہن کو خراب کر دیا، چغلی کسی نے کر دی. اس لیے اللہ رب العزت نے واقعات ہمیں جو دیے عبرت کے لیے دیے. حضرت مریم علیہ السلام کے کانوں نے جب یہ سنا ہوگا تو کتنا عجیب محسوس کیا ہوگا. مریم علیہ السلام نے کہا فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا میں نہیں بولوں گی. کیوں؟ انی نذرت للرحمن صوما، میرا آج روزہ ہے. تو یہاں بتانا یہی ہے
مریم علیہ السلام نے کہا میں نہیں بولوں گی، اشارہ ہونٹوں پر کیا، یہ میرا بیٹا بولے گا۔ لوگوں نے تعجب کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مہد کہتے ہیں گود میں، ہم کیسے بات کریں گے اس گود والے بچے سے؟ مریم فوراً عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھی، واحد نبی ہیں کہ 1-2 دن کے بچے ہیں اور پوری تقریر لیکچر دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام گود میں نہ بول رہے، پوری تقریر ہے قرآن میں، انی عبد اللہ، سب سے پہلے کہا میں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ۔ آگے اور بڑی تقریر ہے قرآن میں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ انجیل دے گا، وجعلنی نبیا، نبی بنائے گا۔ تو یہاں مریم علیہ السلام نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ پہلے جیسے کھانے سے رکو، پینے سے رکو، ایسی بولنا بھی نہیں ہے، بولے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اندازہ کرو، سچ بولنے پر روزہ ٹوٹ جاتا تھا ہم سے پہلی امت میں، آج ہم روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، غیبت کریں، چغلی کریں، جب بھی میرے اور آپ کے نبی نے کہا روزہ خراب تو ہوا لیکن روزہ ٹوٹا نہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارے نبی کی شفقت، یہ ہے ہمارے نبی کی رحمت۔ دیکھو روزوں میں کیا ہوتا ہے، موبائلوں میں، اس لیے روزہ جو آنے والا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اور فضیلتیں بتائیں اس میں یہ بھی بتایا یہ روزہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر آنے والا جو صبر کا مہینہ ہے، صبر کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، عبادت پر صبر کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں صبر کہ کسی ظالم نے ہمارے اوپر ظلم کیا، صبر کر کے بیٹھ جاؤ، یہ بزدلی ہے، یاد رکھو مسلمانوں، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد کرو۔ کیسے مدد کرے اللہ کے نبی؟ ظالم کے ظلم کو روکو، اس کو قتل کر دو، اس کے ہاتھوں کو توڑ دو۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے تکلیف دینے والے جانور کو، تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑوں کو تکلیف دینے سے پہلے قتل کر دو۔ اسلام ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر عبادت پر، یہ بھی صبر ہے۔ ہم صرف صبر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا ہے وہ، بس اس کی سن لو، نہیں، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اللہ نے اگر ہمت دی ہے، اللہ نے حوصلہ دیا ہے تو اس کا مقابلہ کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو صبر کے سب سے پہلی ہے عبادت پر صبر کرنا۔ آنے والے مبارک مہینے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، تمہیں تراویح میں 1 گھنٹہ پورا دینا ہے، پوری 20 تراویح پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے رمضان سے 1 دن پہلے بہت بڑا بیان کیا، حدیث میں آتا ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں بتائیں صحابہ کو، اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کیا، جعل اللہ صومہ، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کا روزہ فرض ہے، وقیامہ تطوعا، اور اس کا رات میں کھڑا ہونا یعنی تراویح کا پڑھنا یہ نفل اور مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے۔ بعض تمہیں بتائیں گے، سمجھائیں گے، بہکائیں گے کہ نہیں یہ تو وہی تہجد ہے، نہیں، نبی علیہ السلام نے رمضان سے 1 دن پہلے بتا دیا تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر علی الطاعہ، طاعت کہتے ہیں عبادت کو، صبر کرنا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہونے میں بعض کمزور ہوں گے لیکن اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کبھی کبھی اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک بار سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں سمجھی شاید چلے گئے،
نبی علیہ السلام نے پیچھے سے پیر ہلایا، عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئے نہیں موجود ہے، تو یہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ دل نہیں کرتا فجر میں اٹھنے کا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہی ہے صبر، عبادت پر صبر۔ نہیں، اللہ نے فرض کیا پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا صبر ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر کرنا۔ ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، رمضان سے پہلے جھوٹ بولنا ہر اس میں منع ہے، لیکن یاد رکھو رمضان میں جیسے نفل کا ثواب فرض ہے، ایک فرض کا 70 فرض ہے، ایسے ہی گناہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ جیسے حرم شریف میں ہے، آپ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 1 رکعت نماز پڑھی، 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے۔ گناہ بھی ایسے ہی ہے، ہم نے اچھا سمجھ لیا اور خراب کو ہم نے نکالا نہیں، تو صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ موبائل میں ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے، طرح کی ننگی تصویریں دیکھا کرتے تھے، نہیں، مقدس مہینہ چل رہا ہے، ویسے منع ہے پوری سال، لیکن خاص طور سے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، یہ میسج ہمیں دیا، صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی سے رشوت نہ کرو۔ اور تیسری صبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر علی المصیبت، یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی مصیبت آئی اس پر صبر کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے رمضان سے پہلے بہت بڑا بیان اور امت کو دیا، اس میں فرمایا 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ دیکھو آنے والا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ جو گزری ہے یہ شب قدر نہیں، یہ شب برات تھی، تو اس میں ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، جیسے پہلے تھا، کوئی نیا نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ روزہ کب فرض ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام جب 40 سال کے تھے تو 13 سال مکے میں رہے، روزہ فرض نہیں ہوا۔ یہ سب موٹی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کوشچن کر لے بتاؤ تو مسلمان ہو روزہ کب فرض ہوا تمہارا؟ 23 سالہ نبی کی زندگی ہے، 40 سال کی عمر میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، روزہ کب فرض ہوا؟ نماز کب فرض ہوئی؟ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو نہیں پتا، ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو نہیں پتا۔ تو مکے کے اندر روزہ فرض نہیں ہوا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، فرض نہیں تھا۔ جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے ایام 20، 13، 14، 15 نبی علیہ السلام اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لے آئے، 1 سال پورا گزر گیا، 1 ہجری ہو گیا، سن 2 ہجری میں پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پورے مہینے کی۔ اس لیے روزہ ہر کس پر فرض ہے؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی اس مہینے کو پائے اس پر روزہ فرض ہے۔ اب روزہ فرض ہے بالغ پر، یاد رکھو ہمارے اسلام میں روزہ کشائی کچھ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے، بچوں کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرو، یعنی عادت ڈلواؤ، کیونکہ آسان ہے نماز، روزے میں نہیں ہے کہ بس بچے کو زبردستی۔ بعض ایسے واقعات ہوئے عصر تک بچہ ختم ہو گیا، پانی امی پانی نہیں پلایا۔ روزہ فرض ہے بالغ پر۔ بالغ کسے کہتے ہیں؟ 2 نشانیاں ہیں، مرد کے لیے احتلام کا ہونا، آپ سب سمجھ جائیں گے، اسی طریقے سے لڑکا لڑکی کے لیے احتلام کا ہونا، یا پھر لڑکی کو حیض آ جانا، یہ بتانا ہے، اس میں شرمانا نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں نشانی نہ ہو تو 15 سال، اس لیے 15 سال
ہمیں چاند کی تاریخ کے حساب سے لگانا ہے. یاد رکھو ایک ایک دن کا حساب قیامت میں ہوگا کہ 15 سال کے تم ہو گئے تھے، جیسے ہی 15 سال پورا ہونے کے بعد ایک دن چڑھا، 16 سال شروع، اس کی نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ 15 سال سے پہلے پکڑ نہیں ہوگی. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کے برتھ سرٹیفکیٹ پر چاند کی تاریخ بھی سائٹ میں لکھو، اسی کا دار و مدار ہے. قیامت کے دن پکڑ لے گا وہ اپنے والد کو کہ تم نے میری چاند کی تاریخ نہیں لکھی تھی. بہرحال یہ روزہ فرض ہے بالغ پر. صرف 2 لوگوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی مریض ہے اس پر روزہ بعد میں رکھ لے جب تک صحیح نہ ہو، یا مسافر ہو. اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی. بہرحال یہ آنے والا بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، ہم اس کی ترتیب بنائیں، ہمارا قرآن نہ چھوٹے، ہماری تراویح نہ چھوٹے، ہمارا روزہ نہ چھوٹے، اپنے کاموں کی ترتیب بنائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.